بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر جو لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آ رہا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طرۂ امتیاز تھا۔ حضرت شمول یا حضرت شمعون جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن تھے بہت ہی غریب اور مفلس۔ چمڑے کی دباغت یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہ کے حقدار ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، ایک غریب و مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل یا حضرت شمعون نے یہ تقریر فرمائی، طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور اور کتنا بڑا صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ بھی ہے کہ تمہارا تابوت سکینہ جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرشتے تابوت سکینہ لے کر آ گئے اور تابوت سکینہ کو حضرت شموئیل کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملک کے انتظام کو سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوجی بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت کیسے ملی اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طالوت علیہ الرحمہ جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص تھے وہ جب بادشاہ بن گئے تو طالوت علیہ الرحمہ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر جو لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب حضرت طالوت علیہ الرحمہ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ طالوت بولا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہو سکتا، اور جو نہ پیے وہ ہمارا ہے، مگر وہ جو بس ایک چلو پی لے۔ تفسیر خزائن میں ہے کہ سخت گرمی تھی، صرف 313 افراد نے صبر کیا اور صرف ایک چلو پانی پیا۔ الحمدللہ عز و جل وہ ایک چلو ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور جنہوں نے بے صبری کی اور خوب پانی پیا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس بھی خوب بڑھ گئی، اور پھر آخر میں ہمت بھی ہار گئے۔ جالوت کے عظیم لشکر سے 313 مسلمانوں کا مقابلہ تھا جو اطاعت گزار تھے،
ان کے حوصلے مضبوط تھے۔ ان کا نقشہ اسی آیت کریمہ میں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ بے صبرے بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی، تو صبر کرنے والے بولے کہ اللہ کے حکم سے بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی غلیل میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر غلیل سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمعون علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔